بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید میں جن عبرت ناک لوگوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک قارون بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو قارون کی اصل حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ کون تھا، اس کا کردار کیا تھا، اتنا خزانہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا رشتہ تھا، اس کا انجام کیا ہوا، یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں ہوگا، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ قرہ، جس کا دوسرا نام قارون ہے۔ ناظرین، قارون جو کہ بنی اسرائیل قبیلے سے تھا، اور نہ صرف اسرائیلی تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن حکومت فرعون کے ساتھ اس کی بہت زیادہ رسائی تھی۔ وہاں اس کو بہت پذیرائی ملتی تھی، وہاں سے اس کو مراد اور دولت ملتی تھی، بس اس کا کام صرف دھن اور دولت سمیٹنا تھا۔ اگرچہ یہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، لیکن یہ بہت ہی سرکش اور عیاش تھا۔ اس نے اپنی قوم کے خلاف غداری کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے اور دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی ایک جماعت موجود تھی جو وہ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی تھی۔ ناظرین، قارون سے اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا، جن میں ایک درویش بھی شامل تھا، کہ تمہارے پاس جو دولت ہے اس پر اتراؤ مت، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر ملے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قارون اپنی دولت پر بہت اتراتا تھا۔ وہ اپنے پاس موجود دولت کو اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اپنے عقل و علم و عقل کی بدولت سمجھتا تھا۔ وہ فصلوں کو پہلے خرید لیتا تھا اور پھر ان کو مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا، انہیں دھوکہ دیتا اور جتنا ہو سکتا سود کھاتا تھا۔ لیکن انہی کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ وہ خدا پرست نہیں تھا بلکہ وہ دولت پرست تھا۔ قارون اتنی دولت ہونے کے باوجود بہت کنجوس اور بخیل تھا، وہ خود پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، قارون چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، اس بات کی تصدیق ہمیں تورات سے ملتی ہے، لیکن وہ فرعون کا ساتھی بنا رہا۔ وہ خود اسرائیلی تھا، بجائے اس کے کہ وہ بنی اسرائیل کی حمایت کرتا، وہ ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 20 سورۃ القصص میں قارون کا واقعہ بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، اس کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، اس کے گھوڑے اور اونٹ بھی جواہرات سے مزین ہوتے تھے۔ کچھ مومن لوگ اسے سمجھاتے مگر وہ کسی کی نہ سنتا تھا اور اپنے غرور اور تکبر میں رہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کی باتوں کا مذاق بناتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں اور تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں، تم لوگ جاؤ اور اپنا کام کرو، اپنی فکر کرو۔ ایک دن وہ بہت عمدہ لباس پہنے، عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل سے باہر آیا۔ بہت سے لوگ بھی اس کے ساتھ محل سے باہر آئے۔ باہر لوگ اس کی عظمت اور دولت کو دیکھ کر حسرت کر رہے تھے، اور کچھ نادان لوگ تو اس سے متاثر ہو کر اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے لگے، اس پر رشک کرتے اور کہتے کہ کتنا خوش نصیب ہے قارون جو اتنی مال و دولت رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دولت جو تم نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی بدولت حاصل کی ہے، تمہیں اپنی دولت کا کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے۔ لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دیتا اور کہتا کہ اے موسیٰ، تم کیا کہہ رہے ہو، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا ہے کہ ہم تم پر ایمان لے آئے ہیں، اور یہ کیا کہ اب ہم تمہیں خراج بھی دیں؟ اس نے زکوٰۃ کو خراج کا نام دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ میں اپنے لیے تم سے نہیں مانگ رہا بلکہ میں ان غریب لوگوں کے لیے مدد چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں کی مدد کریں، یعنی زکوٰۃ دیں، تاکہ کوئی محتاج اور غریب نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر تو واقعی خدا پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور مجھے خدا کا نبی مانتا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا۔ اگر تو نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ لوگوں کو اور اذیتیں پہنچانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی ان حرکتوں سے اور اس کے جواب سے بہت ناراض ہوئے اور اللہ سے اس کے لیے دعا کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔
اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور شدید زلزلہ آیا اور قارون کا محل زمین بوس ہو گیا اور قارون کو اس کے محل سمیت زمین نگل گئی۔ یوں اللہ نے اس ظالم کا خاتمہ کر دیا۔ اتنی مال و دولت رکھنے والا قارون دنیا سے خالی ہاتھ روانہ ہوا۔ اس وقت جو قارون پر حسرت کرتے تھے اور رشک کرتے تھے وہ اس کا انجام دیکھ کر اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے توبہ کی کہ صرف مال و دولت ہی خوش بختی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ خوش بختی اللہ پر ایمان اور احکام پر عمل کرنے سے ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ شکریہ۔